الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق اللہ العظیم۔ کل کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ یہ رسول کو اور قرآن کریم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے اولاد کو، بیٹوں کو کوئی پہچانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی اچانک سے واقعہ نہیں ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور ان کے اوپر قرآن نازل ہو گیا، بلکہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں ایک کے بعد ایک بتاتا ہوا آ رہا تھا کہ ایک نبی آئیں گے اور کتاب لے کر آئیں گے، قرآن کریم جو ہے وہ نازل ہوگا۔ تو ان کو یہ پتہ تھا، یہ کوئی بات اچانک نہیں ہوئی تھی، یہ کوئی اجنبیت نہیں تھی۔ تو اس کو اس سے تعبیر کیا قرآن کریم نے کہ جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتا ہے انسان، اسی طرح ان کو پتہ تھا، اس بات کا علم تھا کہ یہ ہوگا واقعہ۔ اور ان کے ایک بھائی حضرت اسحاق سے جو اولاد چلی تھی بنی اسرائیل کی، اور دوسرے بھائی کی جو ہے وہ بنی اسرائیل سے چلی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ ہٹ دھرم رہیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، ایمان نہ لانا اپنے آپ پر سب سے بڑا ظلم کرنا ہے۔ مشرکین مکہ کے وفد کو خاص طور پر مخاطب کیا گیا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کے بندوں کو شریک کرنا اللہ پر بھی اور اس کے پیغمبروں پر بھی سب سے بڑا الزام ہے۔ چنانچہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے، اور ایک جگہ کہا اللہ تعالیٰ ظالموں پر لعنت بھیجتا ہے۔ وہ قرآن کریم میں واضح طور پر ہے کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دہرایا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ ظلم ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی رحمت سے دوری کیا ہے کہ وہ ایمان کی طرف نہیں آ سکیں گے، ان کے دلوں پہ مہر لگ جائے گی۔ وہ دن جب ہم میدان حشر میں سب کو اکٹھا کریں گے اور پھر مشرکین سے پوچھیں گے، شرک کرنے والوں سے، کہ وہ شرکاء جن کو تم لوگوں نے کھڑا کیا تھا وہ کہاں ہیں؟ ان کے پاس کوئی حیلہ بہانہ نہ ہوگا۔ وہ یہی کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے وہی ہے، ہم مشرک نہ تھے۔ ذرا دیکھو تو یہ اپنی جانوں پر کیسا ظلم کر رہے ہیں، کیسا جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ سارے معبود لاپتہ ہو جائیں گے جنہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ جتنے بھی گروپ ہوں گے نا، جس کا عقیدہ خراب ہوگا وہ بھی، جس کا عمل خراب ہوگا وہ بھی، جو شرک کرنے والا ہوگا وہ بھی، چاہے وہ ستاروں کی پوجا کرنے والا ہو، آگ کی پوجا کر رہا ہو، وہ سب ایک جگہ آ جائیں گے، کیونکہ ہے تو سارے باغی۔ دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو کوئی آدمی ایمان لایا اور وہ گناہ گار ہے، لیکن ایک آدمی ہے کہ جو ایمان ہی نہیں لا رہا، باغی ہے، وہ مجرم ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم سب کو ایک جگہ کر دیں گے، تاکہ یہ جو کہتے تھے نا کہ بھئی اس نے مجھے کہا تھا، اس نے کہا تھا، اس نے کہا تھا،
تو جب سب ایک جگہ ہو جائیں گے تو ان کا پھر مکالمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ کہیں گے کہ نہیں، ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم تو آپ کو ہی اپنا رب مانتے تھے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے رکھتے ہیں کہ کس بات کو چھوٹا بڑا کر کر اس کو دوسرا رنگ دے دیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں تاکہ اس کو سمجھ نہ سکے، اور ہم نے ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے کہ اگر وہ اللہ کی تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے۔ یہ بھی ایک کسی کام کو، کسی تحریک کو خراب کرنے کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ بات کچھ ہو رہی ہو، جا کے کچھ بیان کرتے، بات ہے رائی کے دانے کے برابر، اس کو پہاڑ بنا دیا۔ تو یہ بھی مشرکین بھی یہی کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کہیں کم کر کے، کہیں زیادہ کر کے غلط رنگ دے کے اس کو پبلک کے اندر کرتے تھے اور پھر مذاق اڑاتے تھے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کر رکھا ہے کہتے ہیں کہ یہ سب پرانی کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اس پیغام حق سے روکتے ہیں اور خود بھی بھاگے بھاگے پھرتے ہیں اور اپنی جان کے سوا کسی اور کو ہلاک نہیں کر رہے مگر اس کو سمجھنے سے محروم ہیں۔ اصل میں جب کوئی فرقہ بنتا ہے نا، تو جس سے فرقہ بنایا ہوتا ہے، اب اگر اس کے سامنے کوئی حق بات بھی آ گئی نا، لیکن اب وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں نے تو پبلک کو یہ کہا تھا کہ بھائی یہ عقیدہ ہے، اس طرح کرو، اس طرح کرو، مزاروں پہ جاؤ، نیاز چڑھاؤ، چڑھاوے چڑھاؤ، میں نے تو یہ تعلیم دی تھی۔ اب جب وہ حق آتا ہے تو اب وہ سوچتا ہے کہ اگر میں حق کو قبول کر لوں تو اس پبلک کو کیا جواب دوں۔ تو اس وجہ سے دل یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ بات سچ ہے، یہ نبی اور پیغمبر جو ہے سچ ہے، یہ کتاب سچ ہے، لیکن چونکہ اب وہ بات اپنے اوپر آ جاتی ہے تو اس بات کو وہ نبھانے کے لیے وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو کہتے ہیں نہیں یہ تو کہانیاں ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ تو یہ جو دکانیں چمکائی بھی ہوتی ہیں نا، اور کہتے ہیں گروپ بنائے پہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ پھر گمراہی کے راستے پہ آ جاتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ یہ تو آ گیا، حق تو سامنے آ گیا، لیکن اب ان کو اپنا بھی تو بھرم رکھتے ہیں نا، جواز رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ جو تھے کیا ہوتے تھے کہ مخالفت کرتے تھے، اور انہوں نے اس مخالفت کے چکر میں اپنے نقصان کرنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا وصلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد۔